بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 22 میں اول وقت میں نماز کی فضیلت سے جو مستثنا موارد ہیں ان کی بحث کی جائے گی۔ اس حوالے سے اول وقت میں نماز کی فضیلت کی بعض دلیلوں کی طرف اشارہ ہوگا۔ اول وقت سے مستثنا موارد کی تعداد، بعض موارد کا تذکرہ اور اس کے منابع بحث کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ تَرْتَقِي إِلَى 25 ذكر أكثرها المصنف في النفلية وحررناها مع الباقي في شرحها، وقد ذكر منها هنا 3 مواضع۔ یہ جو بریکٹ کی عبارت اندر عبارت ہوتی ہے یہ شہید اول کی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اول وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ دوسرے اوقات میں نماز پڑھنے سے افضل ہوتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے، مگر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ مواضع کیوں پڑھا ہے؟ چونکہ یہ جمع منتہی جموع کا صیغہ ہے اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین بھی نہیں آتی، زیر بھی نہیں آتی، حالانکہ یہ مجرور ہے۔ مگر کچھ موارد میں اول وقت سے نماز کو مؤخر کرنا وہ جائز ہوتا ہے اور اول وقت کی فضیلت جو ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے۔ ترتقی یعنی ان کی تعداد پہنچتی ہے الی 25 موارد تک، وہ ہیں کہ جن میں انسان اول وقت سے نماز کو تاخیر کرے تو پھر زیادہ اس میں حرج نہیں ہوتا۔ ذکر اکثرها المصنف فی النفلیۃ، یہ لفظ بھی اکثرها ہوگا، اکثرها نہیں ہوگا چونکہ جناب علی اس کا مفعول بن رہا ہے۔ جناب مصنف شہید اول نے ان 25 موارد میں سے اکثر موارد کو اپنی کتاب نفلیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ شہید اول کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کا موسوعہ 20 جلدوں میں شائع ہوا ہے، تو ان کی کتابوں میں سے ایک نفلیہ ہے، انہوں نے اس میں بہت سے موارد اول وقت کی فضیلت سے جو معاف موارد ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ وحررناها مع الباقی فی شرحها، اور ہم نے یعنی شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے ان موارد کو بقیہ موارد کے ساتھ ملا کر نفلیہ کی شرح میں تفصیل کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ وقد ذکر منها هنا 3 مواضع، اور شہید اول نے یہاں یعنی لمعہ میں ان موارد میں سے 3 مقامات کو ذکر کیا ہے۔ تو بہت زیادہ روایات ہیں جن میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ذریح محاربی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے فرمایا افضل الوقت اولہ، نماز کا افضل وقت اول وقت ہوتا ہے۔ صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے اعلم ان اول الوقت ابدا افضل فعجل الخیر ما استطعت، اول وقت فضیلت رکھتا ہے تو جتنا ہو سکے جلدی کرنی چاہیے۔ معاویہ بن عمار صحاباتی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لکل صلاۃ وقتان واول الوقت افضلہما، ہر نماز کے لیے 2 وقت ہوتے ہیں، اول وقت فضیلت اور افضلیت رکھتا ہے۔ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے احب الوقت الی اللہ اولہ حین یدخل وقت الصلاۃ فصل الفریضہ، خدا کے نزدیک محبوب ترین وقت اول وقت ہوتا ہے، جب وقت داخل ہو نماز کا تو
فریضہ پڑھنی چاہیے۔ سعید بن حسن کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اول الوقت زوال الشمس وهو وقت اللہ الاول وهو افضلهما، اول وقت زوال شمس ظہر کی نسبت تو وہ وقت الہی ہے اور فضیلت رکھتا ہے۔ خبر عائشہ امام صادق علیہ السلام سے، ان فضل الوقت الاول علی الاخر کفضل الاخرۃ علی الدنیا، اول وقت کی آخر وقت پر فضیلت ایسے جیسے آخرت کی دنیا پر فضیلت ہے۔ مرسل صدوق ہے امام صادق علیہ السلام سے، اولہ رضوان اللہ وآخرہ عفو اللہ والعفو لا یکون الا عن ذنب، اول وقت رضا اور خوشنودی الہی کا موجب ہوتا ہے، آخر وقت بخشش ہے اور بخشش تو گناہ سے ہوتی ہے۔ یہ روایات باب نمبر 3 ابواب المواقیت میں پائی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری روایات اس میں موجود ہیں۔ تو وہ موارد جو 25 تک پہنچتے ہیں جن میں اول وقت سے تاخیر کرنے کی وہ بیان کی گئی ہے گنجائش، تو ان میں سے 3 موارد شہید اول نے یہاں ذکر کیے ہیں، ان کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا لمن یتوقع زوال عذرہ بعد اولہ کفاقد الساتر او وصفہ والقیام وما بعدہ من المراتب الراجحۃ علی ما هو بہ اذا رجا القدرۃ فی آخرہ والماء علی القول بجواز التیمم مع السعۃ ولازالۃ النجاست غیر المعفو عنہا۔ پہلا مورد اول وقت کی فضیلت سے جو مستثنا ہوا ہے، اس شخص کا نماز کو اول وقت سے مؤخر کرنا جو توقع اور امید رکھتا ہے کہ اول وقت کے بعد اس کا جو عذر اور مجبوری ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اول وقت میں کسی بندے کے پاس مکمل ساتر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، یا کپڑے تو ہیں لیکن ان میں وہ وصف نہیں ہے جو جناب علی ساتر نماز گزار کے لیے شرط ہوتے ہیں، سونے چاندی کا نہ ہو، ریشم کا نہ ہو مرد کے لیے، اور غصبی نہ ہو، یہ ساری وہ صفات۔ یہ کپڑا ہے لیکن غصبی ہے تو اس میں بھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو جو شخص جس کے پاس کپڑا نہ ہو ڈھانپنے کے لیے، یا کپڑا ہو لیکن وہ جو وصف ہیں شریعت میں نماز گزار کے لباس کے لیے تو وہ نہیں ہے، لیکن اس کو امید ہے کہ اول وقت کے بعد کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے گی، اس کی وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ والقیام، یہ بھی کافاقد القیام، ایک شخص ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وما بعدہ من المراتب الراجحۃ علی ما هو بہ، اور اسی طرح قیام کے بعد جو مراتب ہوتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا جو ہے نا وہ ترجیح رکھتا ہوتا ہے اس حالت کی نسبت کے جس میں وہ موجود ہے۔ مثلا ایک بندہ شدید مریض ہے اور وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو امید ہے کہ تھوڑا انتظار کرے تو اس میں کچھ طاقت آ جائے گی اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکے گا، یا اگر بیٹھ کر وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو امید ہے کہ کچھ دیر بعد اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے گا، قیام کے ساتھ نماز پڑھ سکے گا۔ اذا رجا القدرۃ فی آخرہ، جب اس کو امید ہو کہ آخر وقت میں اس کو قدرت حاصل ہو جائے گی اور اس کو کپڑے مل جائیں گے، ان کی صفت حلال بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکے گا، تو وہ اگر اول وقت سے نماز کو مؤخر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے نا جی جائز ہے۔ والماء علی القول بجواز التیمم مع الساعۃ، بلکہ تیمم والا جو شخص ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے غسل کے لیے، وضو کے لیے، تو اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ تیمم وسعت وقت کے باوجود بھی جائز ہوتا ہے، تو اگر اس نظریے کی بنیاد پر کہ اگر اول وقت میں بھی نماز تیمم کے ساتھ پڑھے تو وہ جائز ہوتی ہے،
اگر وہ کیا کرتا ہے، اس کو امید ہے کہ آخر وقت میں پانی مل جائے گا، تو پھر اس کا انتظار کرنا آخر وقت کا وہ کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ لیکن اگر دوسرا نظریہ بھی تو تیمم والے مسئلے میں موجود ہے کہ جب وسیع وقت موجود ہو اور امید ہو کہ بعد میں پانی مل جائے گا تو تیمم نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک نظریہ ہے، اس پر تیمم والی بحثوں میں باقاعدہ بحثیں ہو چکی ہیں۔ تو اگر اس کے قائل ہو جائیں کہ وسعت وقت کے ساتھ تیمم جائز نہیں ہوتا، جب پانی ملنے کی امید ہو تو پھر انسان کا اول وقت میں تیمم کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس میں دوسرے قول کے قائل ہو جاتے ہیں کہ وسعت وقت کے باوجود کیا ہے تیمم کر کے نماز پڑھنا والے وقت میں جائز ہوتی ہے، تو اگر وہ تیمم کی بجائے آخر وقت کا انتظار کرے تو یہ بھی کیا ہوگا، انہی موارد میں سے قرار پائے گا۔ وَلِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا، اب کچھ نجاستیں تو ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں، معاف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر خون اگر درہم بغلی سے کم ہو تو وہ معاف ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ خون لگا ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر اس کو امید ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ایسی سبیل پیدا ہو جائے گی کہ میں اس نجاست کو زائل کر سکوں گا جو معاف نہیں ہے، تو پھر اس کا انتظار کرنا آخر وقت کا یہ بھی جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک سبب کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر رہا ہے۔ وَلِصَائِمٍ يَتَوَقَّعُ غَيْرُهُ فِطْرَهُ، ایسا روزہ دار کے جس کا غیر یعنی جس کے ساتھ دوسرے افراد وہ کیا کر رہے ہیں، افطار کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس شخص کو بھی کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جو ہے نماز کو اول وقت سے وہ کیا کر سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کے ساتھ موجود ہے افطاری پہ، مثال کے طور پر اگر اس نے دعوت دی ہے لوگوں کو اور وہ جناب جلدی افطار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ لمبی لمبی نمازوں میں نہ لگے، بلکہ کیا کرے جناب علی، اول وقت سے تاخیر کر سکتا ہے۔ وَمِثْلُهُ مَنْ طَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْإِفْطَارِ بِحَيْثُ يُنَافِي الْإِقْبَالَ عَلَى الصَّلَاةِ، کسی روزے دار کی طرح ہے کہ جس کے افطار میں لوگ انتظار میں موجود ہیں، کسی کی طرح ہے وہ روزہ دار کے جس کو افطار کی شدید چاہت ہے اور اس کا دل جو ہے وہ افطار کے لیے کر رہا ہے، اس طرح وہ اس کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے افطار نہیں کرتا تو اس کی توجہ نماز کی طرف کم ہو جائے گی، تو اگر وہ اپنی نماز کو مؤخر کرتا ہے، پہلے افطار کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ وَلِلْعِشَاءَيْنِ لِلْمُفِيزِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمَشْعَرِ وَإِنْ تَثَلَّثَ اللَّيْلُ، اسی طرح نماز مغرب اور عشاء کو مؤخر کرنا اول وقت سے جو عرفہ سے مشعر کی طرف کوچ کرتا ہے، حج کے موقع پر نماز مغرب اور عشاء کو اول وقت سے مؤخر کرنا جو شخص عرفہ سے مشعر کی طرف کوچ کرتا ہے، وَإِن تَثَلَّثَ اللَّيْلُ، اگرچہ کہ رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے۔ تو یہ دوسرا مورد تھا، یہ عشاءین والا تیسرا مورد تھا، یہ تین موارد ہیں جو شہید اول نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو جو شخص تو اپنے عذر کے زائل ہونے کی توقع رکھتا ہے وہ تو حکم علی القاعدہ ہے کہ اگر وہ اپنی نماز کو کامل پڑھنا چاہتا ہے، اپنی جو مشکلات ہیں ان کو دور کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ یہاں تک روزے دار جس کے انتظار میں ہیں یا اس کا جی کر رہا ہے تو اس کے لیے روایات موجود ہیں۔ زرارہ کی روایت ہے ابواب آداب الصائم میں، باب نمبر 7 میں، ان کنت ممن تنازعک نفسک للافطار وتشغلک شہوتک عن الصلاۃ فابدأ بالافطار
لیذهب عنك وسواس النفس اللوامۃ، اگر تیرا جو جی ہے اور تیری جو نفس ہے وہ افطار کے لیے تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، اور تیری جو خواہش ہے وہ نماز سے کی بجائے افطار کی طرف ہو، تو پہلے افطار کر لو تاکہ نفس لوامہ کا جو وسواس ہے وہ زائل ہو جائے۔ صحیح حلبی ہے کہ سئل عن الافطار یا قبل الصلاۃ و بعدها، کہ افطار نماز سے پہلے کرنا چاہیے بعد میں، فرمایا ان کان معه قوم یخشى ان یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم، اگر اس کی ایک قوم اور جماعت اس کے ساتھ منتظر ہو اور وہ ان کو افطار سے مانع بن رہا ہو تو ان کے ساتھ افطار کر لے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ، اگر لوگ نہ ہوں تو پھر اگر جی بھی نہ کر رہا ہو تو پھر پہلے نماز پڑھ لے پھر افطار کرے۔ اور عشاءین کو مشعر پہنچ کر پڑھنے کے لیے لیٹ کرنا، تو اس کے لیے روایات موجود ہیں۔ جو بندہ عرفات سے کوچ کرتا ہے، صحیح محمد ابن مسلم کوفی، لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعہ، مغرب نہ پڑھو حتیٰ کہ ادھر مشعر پہنچ کر دونوں نمازوں کو اکٹھے پڑھو۔ وَإِنْ ذَهَبَ ثُلُثَ اللَّيْلِ، اگرچہ رات کا ایک تہائی سا گزر جائے۔ موثق ہے سماع بن مہران عن الجمع بین المغرب والعشاء الاخرہ بجمع، فقال علیہ السلام لا تصلی حتی تنتہی لا جمع وَإِنْ مضى من اللیل ما مضى، تو مغرب کو مؤخر کرنا چاہیے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے حتیٰ کہ وہاں مشعر میں پہنچ جائے، جتنا بھی رات کا ٹائم گزر جائے۔ تو یہ چاند ایک موارد تھے، ان کی روایات وغیرہ بھی موجود ہیں۔ یہ روایت ابواب الوقوف بالمشعر باب نمبر 5 میں ہیں، محمد بن مسلم کی اور موثقہ سماعہ۔ اب کچھ اور موارد بھی ہیں۔ اول وقت سے پہلے، ادا سے پہلے نماز قضا پڑھنے کے لیے تاخیر کرنا، اگر اول وقت میں پڑھنا چاہتا ہے تو ادا کو، لیکن کوئی نماز اس کی قضا موجود ہے تو پہلے قضا کر لے پھر اس کے بعد ادا کرے، تو اول وقت سے تھوڑی لیٹ ہو جائے گا، تو یہ بھی موجود ہے۔ اول وقت میں توجہ کی کمی کے اسباب ہیں تو ان کی بدولت تاخیر کرتا ہے، جیسے نیند کا غلبہ ہے اور کوئی مشکل ہے، تو پھر وہ کیا کرے بعد میں تھوڑا توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کو پانے کے لیے مسجد میں نماز کو پڑھنے کے لیے تاخیر کرنا۔ ایک بندے کا گھر جو ہے نا مسجد سے دور ہے، وہ مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر اول وقت میں نہیں پہنچ سکتا تو چل کر جانا چاہتا ہے تو بھی وہ تاخیر کر سکتا ہے۔ جماعت کو پانے کے لیے اول وقت میں جماعت نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کے انتظار میں بھی اول وقت کو خیال نہ رکھے۔ مثال کے طور پر یہ جو مورد ہے کہ قضا کو اولویت دینا اور ادا کو تھوڑا دیر کر کے پڑھنا، صحیح ہے، زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، اذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخفف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضر، تو جب کوئی نماز کا وقت داخل ہو جائے اور اس کی کچھ قضائیں رہتی ہوں تو ان کو پہلے پڑھ لے جب تک کہ یہ جو موجودہ نماز ہے اس کے بھی قضا کرنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور اگر انسان کو یعنی بول و براز وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے اس کی توجہ نہیں رہتی تو بھی اس کو چاہیے کہ پہلے ان کو جناب علی کر لے اور اس کے بعد اپنی جو ہے نا جی نماز کو پڑھے تاکہ توجہ کے ساتھ پڑھے۔ صحیح ہے ہشام بن حکم ہے امام صادق علیہ السلام سے، باب نمبر 8 ابواب قواطع الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جس بندے کی توجہ کم ہو، عمر بن یزید کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، یہ روایت بھی ابواب مواقیت میں 19 نمبر باب میں موجود ہے، اور جماعت کے انتظار کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے۔ یمیل بن صالح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور اس کو بھی باب نمبر 74 ابواب صلاۃ جماعت میں ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بہت سارے موارد ہیں، جیسے کہ نفلیہ یا اس کی جو شرح تھی فوائد ملیہ شہید ثانی کی، اور دیگر عروۃ الوثقیٰ
اور باقی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان موارد کو ذکر کیا گیا ہے۔